لوگ، خاموش قوم. القزم سانس کی نالی، القزیمہ، یہ قزیمہ جو ہے عرب کے اندر قزیمہ اسے کہتے ہیں کہ دو کنویں جو ہیں وہ کھودے جائیں جہاں پانی ذرا کم ہوتا ہے تو برابر میں کھودے جائیں، نیچے سے ایک نالی کھود کر دونوں کو برابر کر دیے، دونوں کو ملا دیا جائے. تو اب فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پہ پانی کم ہو جائے دوسرے میں زیادہ ہو جاتا. بات سمجھ آئی؟ اس لیے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں حدیث کا، عطا کہ زامہ تھا قوم فتوزع منہا، وہ قوم کے اس ایک مطلب قزامہ کا روڑی بھی ہے، قزامہ یعنی کنویں کے پاس آئے اور وہاں انہوں نے اس سے وضو کیا، فتوزع منہا، اس سے وضو کیا. تو یہ وہی قزامہ یہاں سے وہ دو قریب جو کنویں ہیں وہاں آئے اور وہاں وضو کیا. تو اب آ جائیے کاظم کا کچھ الفاظ سمجھے، کچھ معنی سمجھ میں آئے. تو جو اب کاظم جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اس کی جمع کاظمین آتی ہے. تو کاظمین جب اس کی جمع ہوگی تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کاظم ہے، کاظمین الغیظ، تو اردو والے ترجمہ کرتے ہیں کہ غصے کو دبانے والا. غصہ جو ہے اس کو دبانا نہیں ہے، اسے ختم نہیں کرنا. کیوں؟ غصہ ایک زبردست گفٹ ہے رب کا، بڑی عنایت ہے. شاید آپ کو آج تک سنتے سنتے کان پک گئے ہوں کہ غصہ بہت بری چیز ہے. غصہ نہ، غصہ بری چیز نہیں ہے. غصہ انسان کی باڈی کے اندر اسی طرح ہے جیسے فوج کے اسلحہ خانے کے اندر اسلحہ پڑا ہوا ہے. غصہ انسان کی باڈی کے اندر وہی مقام رکھتا ہے جیسے میری بہنوں کے گھروں کے کچن کے اندر چھری پڑی ہوئی ہے. بات کچھ سمجھ میں آئی آپ کے؟ میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں. یعنی غصہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، اسلحہ بڑی اچھی چیز ہے فوجیوں کے پاس، چھری کچن میں بڑی اچھی چیز ہے. اب آگے اس کا استعمال جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ برا ہے یا کیا ہے. اس کے استعمال پر اس پہ حکم لگے گا، ورنہ بذات خود یہ برا نہیں ہے. وہ حسن لکھا رہی تو یہ وہی اسی قسم کی سمجھ لیجیے. اب اگر چھری نہ ہو کچن میں تو بھائی سبزی کیسے کاٹے گی میری بہن؟ اسلحہ اگر فوج کے اسلحہ خانے میں نہ ہو تو دشمن کو کیسے ماریں گے؟ اسی طرح انسان کی باڈی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے غصہ رکھ دیا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ختم نہیں کرنا. کیوں؟ غصہ جو ہے یہی غصہ ہے کہ جس کی بنا پر آپ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہو، اپنی قوم کو جو ہے وہ بچاتے ہو. یہ غصہ ہی ہے الہ کلمہ حق جس کی وجہ سے تم ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہو. یہ غصہ ہی ہے جس کی وجہ سے تم اپنے بچوں اور طلباء کو سمجھانے کے لیے ڈانٹتے بھی ہو. اور یہ غصہ ہی ہے کہ جب تمہاری غیرت جو ہے وہ بلند ہوتی ہے. تو غصہ جو ہے، اب کاظمین الغیظ کا معنی کیا ہوگا؟ دیکھ لیجیے، میں معذرت چاہتا ہوں، لوگ عادی ہوتے ہیں وہ ایک پرانی چیزیں سننے کے لیے، لیکن میں امام موسیٰ کاظم کو جو کاظم کا ٹائٹل دیا گیا ہے تو میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ امام موسیٰ کاظم نے اپنے اندر سے غصے کو ختم کر دیا ہے. جس کے اندر سے غصہ ٹوٹلی ختم ہو جائے وہ کامل انسان نہیں ہوتا. تو اب کاظم کا معنی کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اسی حدیث کی طرف، اس جملے کی طرف جو قزیمہ ہے. وہ کیا ہوتا ہے اب سمجھانے کے لیے کہ یہ دو کنویں ہیں. تو دو کنویں جب کھودے عرب والوں نے تو نیچے سے ایک نالی نکال کے دونوں کو آپس میں ملا دیا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے کم تو دوسری طرف سے زیادہ. تو کاظم کا معنی کیا ہوگا؟ غصے کو ختم کر دینے والا نہیں، کہ یعنی جب اس کے اندر مشتعل کرنے والی طاقتیں جو ہیں، قوتیں جو ہیں، وہ جب بڑھتی ہیں تو وہ ان کا استعمال تخریب کاری میں استعمال نہیں کرتا، وہ ان کا استعمال تعمیر سازی میں کرتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو امام موسیٰ، اتنے امام گزرے ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام باقر ہیں، امام زین العابدین ہیں، لیکن یہ موسیٰ کاظم ہیں. تو جب یہ کاظم ہیں تو اب کوئی تو چیز ان کے اندر ہوگی نا. تو وہ یہی ہے کہ جو طاقتیں جن کا استعمال ہم عام لوگ غلط کر جاتے ہیں، امام موسیٰ کاظم نے اسی طاقت کا استعمال تعمیر سازی میں کیا ہے. اب بات کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کاظمین الغیظ، آپ کاظم ہیں، امام موسیٰ کاظم جنہوں نے غصہ کو تخریب میں نہیں تعمیر میں لگایا. تو اس لیے آپ کا نام بول کر یہ بتا رہا ہے کہ ہارون الرشید کو غلطی ہوئی ہے. آپ تخریب کاری میں کبھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے. اب آ جائیے
ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہیں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلامتی ہو آپ پر، رحمتیں ہوں آپ پر، برکتیں ہوں آپ پر. امام موسیٰ کاظم مولا علی شیر خدا، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کے بیٹے جو ہیں وہ ہیں امام موسیٰ کاظم. پیور چین، پیور خون. اللہ اکبر جل شان. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی حمیدہ خاتون سے بیعہ کیا، اور یہ نارتھ آف افریقہ کی ہیں، بربریہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. میں جب مراکش میں گیا تھا محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ اطہر پر، وہاں سے دلائل الخیرات کی اجازت لینے کے لیے، ان کی اولاد کے جو ہیں وہ مجھے حسن تلمودی ملے، مجھے انہوں نے اجازت دی، دعائیں بھی دی بڑی، آپ نے دیکھا ہوگا چینل کے اوپر. وہاں زیادہ تر لوگ ہیں، یہ لیبیا کے اندر رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، تنیزیہ میں رہتے ہیں، مراکش کے اندر رہتے ہیں یہ. تو میں بی بی حمیدہ خاتون کا جو قبیلہ ہے اس کے ایک فرد سے میں ملا. قطبیہ مسجد کی جب سامنے کی سڑک میں کراس کر رہا تھا تو رستے میں وہ مجھے ملا، چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی تھی. تو he talked to me in English. So he said, where are you from? I go, I'm from America. So I'm memorizing the Quran Majid. 14 para I memorized. I go, oh, 14 paras you memorized. I go, next will be, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر. تو ہی اسمائلڈ، مسکرایا. میری کافی دیر اس کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی. نفیس لوگ، اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ حمیدہ خاتون جو ہیں یہ شاگردہ ہیں، انہوں نے بیسک علم جو ہے وہ حاصل کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قرآن، حدیث، فقہ. اور اللہ تعالیٰ نے کمال کا ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا، بہترین عالمہ و فاضلہ تھی. جب گھر کی بہو یا آپ کی زوجہ وہ عالمہ فاضلہ ہو تو ذرا گفتگو میں، اور اگر آپ بھی عالم دین ہیں تو پھر ذرا بہت فائدہ ہو جاتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عقل سلیم عطا فرمائی اور حافظہ عطا فرمایا. بڑی جلدی چند ہی سالوں کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بی بی حمیدہ خاتون جو والدہ ہیں امام موسیٰ کاظم کی، انہوں نے تمام بنیادی علوم جو ہے وہ سیکھ لیے. پھر آگے اس کے بعد جو ہے وہ باہر کھل گیا. تو یہاں تک پھر نوبت آ گئی کہ مدینہ کی خاتون جب آتی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے جاؤ میری بیوی سے پوچھ لو، حمیدہ خاتون سے پوچھ لو جا کے، وہ تمہیں مسئلہ بتا دے گی. تو یہ عام مسائل کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر عام بندے جو مسائل پوچھتے ہیں وہ فقہ کے مسائل ہوتے ہیں. نماز میں فلاں ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، یہ زکوٰۃ، یہ فقہ کے مسائل زیادہ تر لوگ ہوئے. تو پتہ یہ چلا کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بی بی حمیدہ خاتون جو ہیں بہترین قرآن یاد بھی ہے، حدیث بھی آتی ہے، اور فقہ کے اوپر بھی آپ کو عبور حاصل ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو امام جعفر صادق کو بی بی حمیدہ خاتون سے اللہ تعالیٰ نے 7 صفر اسلامی کیلنڈر کے دوسرے مہینے کی 7 تاریخ اور 128 ہجری میں ایک بیٹا عطا فرمایا. ان کی ولادت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ نے فرمایا، امام جعفر صادق سے کہنے لگے، سنو اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اس کی شکل مشابہت اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہوگی، تو تم اس کا نام موسیٰ ہی رکھنا. یہ وجہ تھی کہ آپ کا نام جو ہے وہ موسیٰ رکھا گیا. تو میں آپ کو موسیٰ کا نام بتا دیا، موسیٰ کا میننگ بتا دی. موسیٰ عربی ہو تو پھر موسیٰ مواسم، سر مڑنے کا آلہ، اور اگر عبرانی سے آیا ہو، معرب بنایا گیا ہو